بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی بی رحمت سلام اللہ علیہا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھیں وہ کون تھیں، ان کے باپ کون سے بڑے نبی تھے اور ان کی ماں کون تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے شیطان نے بی بی رحمت کو گمراہ کرنے کے لیے بار بار ان کا راستہ روکا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مجبوراً قسم کھانی پڑی کہ اگر تم شیطان سے دور نہ رہی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے بی بی رحمت سلام اللہ علیہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو کی اور وہ کون سا موقع تھا۔ میری حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان پر موجود پہلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس کہانی کو آخر تک سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ بی بی رحمت سلام اللہ علیہا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی والدہ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا تھیں، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھیں جن کا نام بی بی رحمت سلام اللہ علیہ۔ تو جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا شیطان کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے امتحان شروع کیا، تو جب اس نے تمام حربے آزما لیے تو آخر میں شیطان نے بی بی رحمت کو گمراہ کرنے کا سوچا، اور جب بی بی رحمت جبکہ کوئی ذریعہ نہیں تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے پینے اور تیمارداری کرنے کے لیے، وہ بازار جاتی، کام کرتی اور کھانے کا کچھ لے کر آتی تھیں، تو شیطان نے ایک مرتبہ جب وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر موجود تھیں وہاں پر آیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو بی بی رحمت نے کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا خاندان اتنا بڑا ہے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بیمار ہے، جس کی تیمارداری کرنے کے لیے اور پانی بھرنے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ انہیں تو میں جانتا ہوں، انہیں ایک بہت ہی متعدی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے کو لگتی ہے، تم ابھی جوان ہو، اب تم اس کی خدمت کرتی ہو، تمہیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی، تو تمہیں چاہیے کہ ان کو فوراً چھوڑ دو۔ تو جب بی بی رحمت نے یہ سنا تو کہا کہ نہیں، وہ میرے شوہر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بیماری کی حالت میں ان کو اکیلا چھوڑ دوں۔ تو انہوں نے شیطان کو وہیں پر چھوڑا اور گھر واپس آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ شیطان ملعون ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس سے دور رہو اور بات مت کرو۔ تو اسی طرح سے کچھ دن کے بعد جب بی بی رحمت سلام اللہ علیہا دوبارہ کام کرنے کی غرض سے بازار میں موجود تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان ایک خوبصورت مرد کی شکل میں ظاہر ہوا اور ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ بی بی نے بتایا، تو کہا کہ تم خوبصورت اور جوان ہو، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں اس شہر کے ایک امیر شخص کو جانتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو اور اپنی باقی زندگی آرام سے گزارو، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دو، وہ اب بیمار ہے اور اس کا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بی بی رحمت نے اس کو دھتکار دیا۔ گھر واپس آئیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو ساری کہانی سنائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس سے دور رہو، وہ شیطان ہے، میں نے پہلے ہی تم کو اس سے روکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ مختلف شکلوں میں آتا ہے تو میں پہچان نہیں پاتی کہ وہ شیطان ہے یا انسان۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ احتیاط برتو۔ کچھ دن اور گزرے تھے کہ شیطان ایک بار پھر بی بی رحمت سلام اللہ علیہ کے سامنے ظاہر ہوا، ایک عورت، بوڑھی عورت کی شکل میں۔ حالت اس طرح سے تھی کہ بی بی رحمت اس دن پورا دن بازار میں رہیں لیکن کوئی کام نہ ملا، پریشان تھی کہ کھانے کے لیے کیا لے کر جائیں، کہ راستے میں وہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں ملا
جس کے بال بہت ہی بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے بال فروخت کرو تو میں تمہیں کچھ پیسے دوں گی، کھانے کے لیے چیزیں دوں گی۔ تو تب بی بی رحمت نے سوچا کہ آج کچھ نہیں ہے، یہی بال ہی بیچ کر اللہ کے نبی کے کھانے کے لیے کچھ لے لیتی ہوں۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑے سے بال تمہیں دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بال کاٹے اور اس بوڑھی عورت کو دے دیے جو کہ ایک شیطان تھا۔ تو جیسے انہوں نے ان کو بال دیے اور پیسے حاصل کر کے کھانا حاصل کیا، تو دوسری طرف شیطان فوراً اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھو جو تمہاری بیوی ہے جس کے بال میرے پاس موجود ہیں، اور بہت ہی نازیبا باتیں کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو دھتکار دیا، بھگا دیا کہ تم شیطان مردود ہو۔ تو جب بی بی اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تو انہوں نے پورا کہانی سنائی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شیطان ہے، اس سے دور رہو، میں نے پہلے ہی تمہیں اس بات سے منع کیا ہے۔ اب میں اگر ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ اور انہوں نے اللہ سے قسم کھائی۔ تو اسی طرح سے جب شیطان نے دیکھا کہ بی بی رحمت کو بھی گمراہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، تو اس نے تمام لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض ہے، اللہ نے اس کو اپنے نبی کے عہدے سے بھی دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات کرنی تھی کہ یہ بات ہر طرف پھیل گئی، ہر علاقے میں پھیل گئی۔ تو یہ بات جب بی بی رحمت تک پہنچی تو وہ بہت افسردہ ہوئیں، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی یہ سزا، یہ امتحان ختم کر دے اور اللہ آپ کو ٹھیک کر دے۔ تو جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سنا تو بی بی سے کہا کہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ 7 سال 7 ماہ 7 دن اور 7 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے صحت کے لیے دعا کروں، جبکہ میری بیماری کا عرصہ اس عرصے سے اتنا ہی کم ہے جتنا عرصہ میں نے خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمات کو محسوس کرتے ہوئے گزارا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے بی بی کی خواہش پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ اب میرے اس امتحان کو ختم فرما۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے حضرت ایوب، اللہ نے آپ کا امتحان ختم کیا، اٹھو اور فلاں مقام پر داہنے پیر کی ٹھوکر لگاؤ۔ وہ اٹھ کہاں سکتے تھے، جبرائیل نے مدد کی اور مقام معین پر گئے، ٹھوکر لگائی، گرم پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل نے کہا اس میں نہا ڈالو، انہوں نے اس میں غسل کیا، تمام بیماری کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی، اس مقام پر بائیں پاؤں کی ٹھوکر لگاؤ، انہوں نے ٹھوکر لگائی تو سرد پانی کا چشمہ رونما ہوا۔ جبرائیل نے کہا اس میں سے پانی پیو، پانی پیا اور اندرونی بیماریوں سے شفا یاب ہو گئی۔ آپ کا جسم اپنی اصل حالت سے بھی بہتر ہو گیا، تندرست و توانا ہو گئے اور چہرہ گلنار ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے، بہشت سے ایک تخت کو منگایا اور اللہ کے نبی کو اس تخت پر بٹھا دیا اور باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں بی بی رحمت وہاں پر واپس آئیں اور ان دونوں سے کہنے لگیں کہ اس جگہ پر میرا ایک مریض پڑا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تم اس مریض کو دیکھو تو پہچان لوگی۔ اس دوران میں حضرت مسکرا دیے، بی بی رحمت نے فوراً پہچان لیا اور سجدہ شکر میں گر گئیں۔ پھر یہ لوگ واپس اپنے گھر آئے اور خدا نے ان کی تمام ضائع شدہ چیزیں واپس کر دیں۔ جتنے جانور مرے تھے زندہ ہو گئے، جتنی املاک تباہ ہوئی تھی ساری بحال ہو گئیں، جتنی دولت تباہ ہوئی تھی سب واپس آ گئی،
گندم بکھیریاں اور جو سے بھری ہوئی بوریاں واپس آ گئیں۔ سونے اور چاندی کے جو بھی چیزیں تھیں وہ بھی ساری ٹھیک ہو گئیں، اور اللہ کے حکم سے ان کے 12 بیٹے جو کہ ایک مکان کی چھت گرنے سے وفات پا گئے تھے، اللہ نے واپس ان کو زندہ کر دیا۔ یہاں تک کہ بی بی رحمت کی جوانی بھی پلٹ آئی، جس طرح سے ان کی ماں حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا کی واپس آئی تھی۔ تو اس کے بعد ان کے لڑکے 3 لڑکیوں کے علاوہ 26 بچے اور بھی اللہ نے پیدا کیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بی بی رحمت سلام اللہ علیہا کی دعا قبول کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ختم کیا۔ میری اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔